میں ایک ان پڑھ غریب لڑکی تھی، لیکن خواب بڑے بڑے تھے کہ میں شادی کسی امیر کبیر اور خوبصورت لڑکے سے ہی کروں گی۔ ایک عامل کے پاس سے اپنے سب سے امیر کزن کے لیے تعویذ کرایا اور شادی بھی ہو گئی، لیکن اس عامل کی ایک شرط تھی کہ مجھے اپنی پہلی اولاد دینی ہوگی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے اس عامل کے ڈر سے راتوں رات اپنے بیٹے شوہر کے ساتھ شہر چھوڑ دیا۔ کچھ سال بڑے سکون سے گزرے، مگر پھر میری پرسکون زندگی میں طوفان آیا جو سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میرا نام زینی ہے۔ میں نے اس دنیا میں آتے ہی اپنے باپ کو کھو دیا تھا اور میری امی اور میں بے سہارا ہو گئی۔ ہماری 2 وقت کی روٹی بھی میری چچی کے گھر سے آتی، اور پھر چاچی نے یہ راستہ نکالا کہ اگر وہ ہمیں پناہ دیں اور کھانا دے تو بدلے میں ہمیں ان کے گھر نوکرانیوں کی طرح کام کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے ابا اس دنیا میں نہیں تھے اور ہم پوری طرح کھانے کے لیے چچی کے محتاج تھے۔ او زینی، چل اٹھ، چچی نے برتن دھونے بلایا ہے۔ میری ماں کی کھردری آواز گونجی۔ وہ بھی سارا دن چچی کی ڈانٹ سہتی تھی۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، برتن؟ میں ان گندے برتنوں کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس غربت اور محتاجی کی زنجیر مجھے ہی توڑنی ہوگی۔ میں اپنی چچی کے گھر پہنچ، وہ ہمیشہ مجھ پر کام کا بوجھ ڈال دیتی اور کہتی کہ باہر والے کمرے میں نہیں جانا، وہاں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سر جھکایا، جی چچی، لیکن کون سے مہمان؟ میرے ناک میں مہنگے پرفیوم کی خوشبو اور کانوں میں ہنسنے کی دلکش آواز، پھر گٹار کی دھن پڑی۔ میں نے برتن دھوتے دھوتے ہاتھ روک لیے اور کھڑکی کے چھوٹے سے سوراخ سے جھانکا۔ سامنے مہمانوں کے ساتھ حارث بیٹھا تھا۔ وہ میرا اپنا کزن تھا۔ کتنا خوبصورت ہے! میں نے ایک آہ بھری۔ وہ ہنس رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں گٹار تھا۔ میرے دل نے ایک دم سے شور مچایا، یہ میرا ہوگا اور اسے پانے کے بعد کوئی مجھے نوکرانی نہیں کہے گا، کوئی میری غربت پر نہیں ہنسے گا۔ چچی کمرے میں آئی اور مجھ پر غصے سے چلائی، کیا دیکھ رہی ہے بے حیا؟ جب اپنا کام کر۔ میں نے نظر جھکائی اور واپس برتن دھونے لگی، لیکن دل میں نے ایک مضبوط ارادہ کر لیا کہ حارث کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ میں شام کو اپنی ایک قابل اعتماد سہیلی نازش کو اپنے گھر لے آئی۔ نازش، مجھے حارث چاہیے اور ہر قیمت پر، میری یہ زندگی مجھے قبول نہیں۔ نازش نے منہ بنایا، زینی، ہوش کی باتیں کرو، وہ کروڑ پتی ہے اور تم تو… چچی نے تم پر اور تمہاری امی پر احسان کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے ٹوکا، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتاؤ، کوئی ٹوٹکا، کوئی تعویذ جادو جو میری زندگی کو بدل دے، مجھے بس امیر بننا ہے۔ نازش نے کچھ سوچا اور اس کی آنکھوں میں خوف جھلکا۔ میں ایک شخص کو جانتی ہوں، لوگ اسے کالا بابا کہتے ہیں، وہ بہت طاقتور ہے، مگر اس کے پاس جانے کی جرات کوئی نہیں کرتا، وہ قبرستان کے پاس رہتا ہے، مجھے اس کا پتہ دو۔ میں نے بنا پلک جھپکائے کہا، زینی، ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ کہتے ہیں جو اسے ملتا ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، نازش نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے پاس کھونے کو کیا ہے؟ غربت۔ تم مجھے ڈریس دو، میں آج ہی جاؤں گی۔ اگلے ہی لمحے نازش نے ایک مڑے توڑے کاغذ پر ایڈریس لکھا اور جلدی سے چلی گئی، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے وہ کاغذ پکڑا اور اس ویران جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ میں قبرستان کے پاس پہنچی، وہ ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، اندر سے گہری آواز آئی، کون آیا ہے میری نیند خراب کرنے؟ میں نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے صرف دیے کی دھیمی دھیمی روشنی میں کالا بابا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ ڈراونا تھا، لمبی الجھی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے اور اس کے گلے میں انسانی ہڈیوں کی مالا۔ اس کا جسم بہت کمزور تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو روح تک کو چیر جائے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے دانت نظر آئے۔ میرے قدم وہی جم گئے، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گلے میں برف ڈال دی ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بابا، میں خواب لے کر آئی ہوں، میں ایک امیر زادے کو پانا چاہتی ہوں، وہ میرا کزن ہے حارث۔ وہ ایک خوفناک ہنسی ہنسا، اچھا، امیر زادہ، تم نے چھوٹی چیز کیوں مانگی بیٹی؟ بابا، کیا آپ میرا کام کر دیں گے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ میری آنکھوں میں گھورنے لگا، ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں جھپکائی، مگر میں کام ضرور کروں گا، قیمت بہت بڑی ہے۔ میں نے سانس روک لی، میں قبول کرتی ہوں بابا، جو آپ مانگیں گے میں دوں گی۔ وہ ایک دفعہ پھر زور سے ہنسا، اس کے گلے میں پہنی ہڈیوں کی مالا ہلنے لگی۔ تم غریب ہو، مجھے تم سے پیسہ نہیں چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ اس کی سانس کی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ تمہارے خواب کی قیمت تمہاری پہلی اولاد ہوگی۔ میرے حلق میں خوف کا ایک گولا اٹک گیا۔ اولاد؟ ہاں، جب تمہارا کام ہو جائے گا، جب تم حارث کی بیوی بن جاؤ گی، تو تمہارا پہلا بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ میں اسے لینے آؤں گا، وعدہ کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ہی چمک رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے حارث کا چہرہ یاد کیا، اس کی وہ دولت، اس کے سامنے اپنی جھکی ہوئی نظریں، غربت سے آزادی کا خیال، میرے اندر جنون بن کر دوڑ گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں بابا، میرا پہلا بچہ آپ کا ہوگا، میں نے مضبوطی سے کہا، لیکن میری آواز لرز رہی تھی۔
وہ میرے سر کے قریب جھکا اور بولا، آفرین، یہ ایک بہت بہترین سودا ہے۔ یاد رکھنا بیٹی، یہ کام آج سے 3 دن بعد شروع ہو جائے گا، اور اگر میں نے اپنا وعدہ توڑا تو؟ میں نے ڈر کر پوچھا۔ اس نے راکھ کے ڈیڑھ سے ایک مرغی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی اٹھائی اور میری طرف پھینک دی۔ خلاف ورزی کا انجام بہت برا ہوگا، جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب جاؤ اور خوشی کی تیاری کرو۔ میں تیزی سے جھونپڑی سے باہر نکلی اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میرے کپڑوں پر ابھی بھی اس بدبو کا اثر تھا، مگر میرے دل میں ایک نئے خواب کا نشہ تھا۔ 3 دن بعد چچی کے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ حارث نے اچانک مجھ میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اس نے میری ماں سے پوچھا، تائی، زینی کہاں ہے؟ مجھے اسے بات کرنی ہے۔ چچی کے چہرے پر خوفناک حیرت پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، حارث، وہ بس ہمارے گھر کی نوکرانی ہے۔ حارث نے سختی سے جواب دیا، وہ میرے مرحوم تائی کی بیٹی ہے۔ چچی کی حقارت داری نگاہیں پہلی دفعہ ڈر میں بدل گئی۔ جب میں نے حارث سے بات کی تو مجھے لگا جیسے وہ مجھے برسوں سے چاہتا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زینی، تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ میں تمہارے بنا ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنے دل میں کالا بابے کا شکر ادا کیا۔ میں کچن میں کھڑی کام کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی تو چچی میرے پاس آئیں اور پوچھا، یہ تم نے کیا کیا ہے زینی؟ کہ کون سا جادو ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، چاچی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھ جیسی غریب لڑکی اس طرح کے کام کر سکتی ہے؟ بات آگے بڑھنے لگی۔ چچی کو بہت حیرانی ہوئی، مگر حارث ایک ہی ضد پر اڑا ہوا تھا اور صرف ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے میرے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا۔ چچی اسے روکنا چاہتی تھی، مگر یہ کالا بابا کی کرامت تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی اور ہماری شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں اب اس گھر کی مالکن تھی۔ میں نے حارث کے ساتھ گھر میں قدم رکھا تو چچی کی آنکھوں میں جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری غربت سے یہاں تک کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں خوبصورت عروسی لباس میں ملبوس اپنے عالیشان کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جب حارث میرے لیے پھول لے کر اندر آیا۔ وہ میرے پاس بیٹھا، میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، زینی، تم میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کیا ہو گیا، بس یوں لگا جیسے میں تمہارے لیے بنا ہوں۔ وہ میرے قریب آیا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے بوسہ دینے کے لیے اپنا سر جھکایا، مجھے کمرے کے کونے سے کھردری آواز سنائی دی، اپنا وعدہ یاد رکھنا، تیرا انعام تیار ہو رہا ہے۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، میری سانس رک گئی۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا زینی؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے خود کو سنبھالا اور زبردستی مسکرائی، کچھ نہیں حارث۔ اب وہ ڈر میری شادی کی خوشی سے زیادہ گہرا تھا۔ میرے اور حارث کی شادی کے لیے کچھ ہی ہفتے گزرے تھے۔ ایک صبح میں کچن میں حارث کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اچانک میرا جی متلانے لگا۔ میں جلدی سے لاؤنج میں صوفے پر گر پڑی۔ حارث دوڑ کر میرے پاس آیا، کیا ہوا زینی، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیوں چکر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا، چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا، بس معمولی بات ہے، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور ہسپتال لے کر آ گیا۔ چیک اپ اور ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی، مبارک ہو مسز حارث، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں نے بھی بے یقینی سے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ میرے اندر زندگی تھی، لیکن جیسے یہ خوشی میرے اندر اتری، کالا بابا کا خوف چہرہ اور اس کا وعدہ یاد آ گیا، یہ ہماری پہلی اولاد ہے۔ میں نے حارث کو بتایا، وہ خوشی سے اچھل پڑا، زینی، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، میں دنیا کا سب سے خوش قسمت باپ بنوں گا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا، لیکن میں خود سے سوال کر رہی تھی، کیا میں ایک نعمت کو جنم دے رہی ہوں یا کسی مصیبت کو؟ کیا یہ بچہ میرا ہوگا یا اس عامل بابا کا؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، صرف راتوں رات خوف سے کانپتی رہی۔ میں نے حارث سے کہا، ہم اپنا گھر تبدیل کر لیں۔ وہ میری ہر بات مانتا تھا، لیکن میں جتنا بھی بھاگتی وہ خوف میرے ساتھ رہتا۔ 9 مہینے بعد وہ دن آ گیا۔ آپریشن تھیٹر میں میری آنکھیں کھلی رہ گئی اور میں نے ایک ننھی جان کو دیکھا، وہ بہت ہی خوبصورت، جیسے حارث کا عکس ہو۔ ڈاکٹر نے اسے میرے پاس لایا اور کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ میں نے اسے گود میں لیا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور معصوم چہرہ دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اس کا نام رکھا ذیشان، کیونکہ وہ میرا شیر بیٹا تھا۔ حارث کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں محبت اور فخر جھلک رہا تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، شکریہ زینی، تم نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ میں نے حارث کو دیکھا اور میرے دل میں شدید ندامت پیدا ہوئی، میں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اب یہ بچہ میرا ہو چکا تھا، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 3 دن بعد جب ہسپتال سے واپس آئے تو وہ سب رشتہ دار مبارکباد دینے کے لیے جمع تھے۔ میں ذیشان کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ملازمہ میرے پاس آئی اور میرے کان میں سرگوشی کی، بیگم صاحبہ، باہر ایک بوڑھے فقیر نے خط دیا ہے اور آپ کو دینے کے لیے کہا ہے۔ فقیر؟ اس وقت میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے خط لیا اور سب کی نظر سے چھپ کر اسے کھولا۔ میں نے اسے پھاڑ کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں صرف 3 الفاظ لکھے تھے، وہ بھی سرخ سیاہی سے، میرا قرض تیار ہے،
خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گلے پر چاقو رکھ دیا ہو۔ میری سانسیں اکھڑ گئیں۔ وہ آ گیا تھا، کالا بابا آ گیا تھا۔ میں باتھ روم سے نکلی اور حارث کو تلاش کرنے لگی۔ وہ مہمانوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور مضبوطی سے دل میں کہا، میں اپنا بچہ اسے نہیں دوں گی۔ وہ سودا ختم، اب میں بھاگوں گی۔ رات کو میں نے ملازمہ کو بلایا، جلدی کرو، میرا اور ذیشان کا سامان تیار کرو، بس وہی کپڑے جو بیگ میں سما سکے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے اسے سختی سے حکم دیا۔ میں نے ذیشان کو اٹھایا اور اپنے دل سے لگا لیا۔ تیرا قرض تیار ہے۔ وہ سرخ رنگ کا خط میرے دماغ میں چھپا ہوا تھا، جیسے کوئی آگ کا گولا ہو۔ میں ملازمہ کو سامان تیار کرنے کا کہہ کر جلدی سے حارث کے پاس پہنچی اور وہ آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے دل کو ایک شدید تکلیف ہوئی۔ مجھے معاف کر دینا حارث، میں تمہیں حقیقت نہیں بتا سکتی۔ تم میرے بچے کو نہیں بچا پاؤ گے، مجھے بھی نہیں بچا پاؤ گے، مجھے قربانی دینی ہی ہوگی، مگر تمہیں بھی بچانا ہے اور ذیشان کو بھی۔ میں نے جلدی سے اپنے قیمتی زیورات نکالے، انہیں ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈالا۔ یہ میری زندگی کی ضمانت تھی۔ میں اپنے بیٹے ذیشان کو لیے باہر نکلی۔ ملازمہ نے چھوٹے بریف کیس تیار کر دیے۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بیگم صاحبہ، صاحب کو بتانا نہیں؟ ووٹ جائیں گے تو؟ میں نے اسے ٹوکا، نہیں نہیں، انہیں اٹھانا نہیں، تم بس اتنا کرو کہ مجھے گیٹ تک چھوڑ دو، اور صبح اگر وہ پوچھے تو کہنا کہ میں اپنے میکے گئی ہوئی ہوں۔ ملازمہ نے سر ہلایا۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے، یہ رکھو اور کسی کو کچھ مت بتانا۔ ہم خاموشی سے گھر سے باہر نکلے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سڑکیں ویران تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی کو آواز دی اور ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ گاڑی آگے بڑھی۔ ذیشان میری گود میں بے خبر سو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ہماری ٹیکسی مین روڈ پر پہنچی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کالی وین تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے آئینے میں دیکھا اور کہا، بی بی، یہ تو بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ وہ کالی وین قریب آئی اور مجھے اس کے اندر دو ہولے سے نظر آئے۔ ان کی آنکھیں کار کی پچھلی کھڑکی میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کالا بابا کے چیلے ہی ہو سکتے تھے۔ میں نے ڈرائیور کو پکارا، جلدی کرو، سڑک پر نہیں، بائیں طرف چھوٹی گلی میں مڑ جاؤ، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری آواز خوف سے لرز اٹھی۔ ڈرائیور نے میری گھبراہٹ دیکھ کر اچانک گاڑی ایک تنگ گلی میں موڑ لی۔ کالی وین سیدھی نکل گئی۔ میں نے گہری سانس لی، ہم بچ گئے۔ 1.5 گھنٹے بعد ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ میں نے ڈرائیور کو منہ مانگے پیسے دیے اور جلدی سے اتر گئی۔ ایک چھوٹے سے دور دراز شہر کا ٹکٹ لیا جہاں کوئی بھی ہم تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے سوچا جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا اتنا زیادہ سکون ہوگا۔ میں نے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر آخری دفعہ اس شہر کو دیکھا۔ یہ میری کامیابی کا شہر تھا اور اب یہ میرا سب سے بڑا خوف بن گیا تھا۔ ٹرین کا ہارن بجا۔ میں نے ذیشان کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور ٹرین کے ڈبے میں داخل ہو گئی۔ ٹرین چلنا شروع ہوئی اور ایک ان پڑھ غریب لڑکی جسے زندگی میں پہلی دفعہ امیر بننے کا موقع ملا تھا، وہ پیڑ سے فرار ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اندھیرا آہستہ آہستہ ہٹ رہا تھا۔ میں نے خوف سے خود سے کہا، اب صرف میرا بیٹا اور ایک نئی زندگی ہوگی۔ میں نے وہاں پہنچ کر اپنے تمام زیورات بیچے اور ایک چھوٹا سا مکان خریدا۔ اس شہر میں کوئی میرے ماضی کو نہیں جانتا تھا۔ 2 مہینے گزرے۔ ذیشان میرے پاس محفوظ ہے، لیکن تنہائی راتوں کو ڈسنے لگی تھی۔ حارث کے بنا میرے دن رات ادھورے تھے۔ ایک رات جب ذیشان سو رہا تھا، میں نے اپنے اندر کی تمام جرأت جمع کی اور حارث کا نمبر ملایا۔ حارث سے فون کال اٹھائی۔ اس کی آواز میں حیرت اور غصہ تھا۔ زینی، تم کہاں ہو؟ تمہاری ماں اور ہم سب پریشان ہیں، تم نے گھر کیوں چھوڑا؟ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں مجبور تھی۔ حارث نے غصے میں کہا، تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے بات نہیں کی؟ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی مگر فون پر نہیں۔ میں اب اور اکیلے نہیں رہ سکتی۔ تم کہاں ہو ابھی؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے سختی سے کہا۔ میرے دل پر پتھر رکھ کر شہر کا نام بتا دیا۔ تم فوراً یہاں آ جاؤ۔ میں آ رہا ہوں، لیکن اگر تم نے گھر چھوڑنے کی کوئی فضول وجہ بتائی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حارث نے فون کاٹ دیا اور 2 دن بعد حارث اسی چھوٹی سی سڑک پر پہنچا جہاں ہم رہتے تھے۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ذیشان کو گود میں لیا، اس کا غصہ پیار میں بدل گیا۔ زینی، اب بتاؤ، تم نے گھر کیوں چھوڑا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا، مجھے پتا تھا کہ کالا بابا پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ حارث، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی، وہاں ہمارے بیٹے کی جان کو خطرہ تھا۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، مگر وہ لوگ ہمارے بیٹے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، مجھے لگا کہ اگر میں راتوں رات بھاگ گئی تو وہ ہمارا پیچھا نہیں کر پائیں گے۔ میں نے اسے بچانے کے لیے سب کیا حارث۔ حارث نے مجھے گلے سے لگایا، اس کا غصہ پگھل چکا تھا۔ تم نے یہ سب ہمارے بچے کے لیے کیا، اب میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور اس طرح میں نے اپنے شوہر کو ایک بڑے سچ سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا۔ ہم نے وہیں اپنی دنیا بسا لی اور زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ ذیشان 6 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت، ذہین اور چنچل بچہ تھا۔ وہ سارا دن گھر میں بھاگتا رہتا،
ایک دن وہ مجھ سے بولا، مما میں سپر مین ہوں۔ میں اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرا دیتی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کالا بابا ہار مان چکا ہے یا پھر اس کا جادو مجھ سے دور ہو چکا ہے۔ آج کی شام گرم تھی اور ذیشان کو نہلانے کے بعد میں نے اس کے کپڑے بدلنے شروع کیے۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ خود کپڑے پہنے گا۔ ماما اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں خود شرٹ پہنوں گا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا تاکہ اسے قمیض پہنا سکوں تو میری نظر اس کے دائیں بازو پر پڑی جس کی کلائی پر ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام تل نہیں بلکہ ایک کالا دائرہ تھا جس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نقطہ تھا۔ میرے ہاتھ وہیں جم گئے، میرا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی نشان تھا جیسا کالا بابا نے میرے بازو پر اس دن بنایا تھا۔ ذیشان یہ نشان کب سے ہے؟ میری آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ذیشان نے بازو جھٹکا۔ کون سا نشان؟ میں نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ مما مجھے درد ہو رہا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ حارث کمرے میں آیا۔ اس نے ذیشان کی آواز سنی۔ زینی کیا کہہ رہی ہو تم اسے ڈرا کیوں رہی ہو؟ ذیشان میں نے جلدی سے ذیشان کی قمیض نیچے کر دی اور اپنے ہاتھ پیچھے چھپا لیے۔ کچھ نہیں حارث، بس یہ شرٹ نہیں پہن رہا تھا۔ میں اسے سمجھا رہی تھی۔ حارث نے ذیشان کو گود میں لیا۔ میرا بہادر بیٹا، چلو ہم دونوں باہر جا کر کھیلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر باہر چلا گیا۔ میں فوراً آئینے کے سامنے آئی۔ میرے دائیں بازو پر وہی کالا بدصورت نشان آج بھی موجود تھا۔ میں نے 6 سال تک اسے نظر انداز کیا، لیکن اب ذیشان کے بازو پر وہی نشان تھا۔ کالا بابا نے کہا تھا میں اسے خود لینے آؤں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ میرے بچے کو نشان لگا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے دماغ میں خوفناک خیال آیا۔ کالا بابا یا اس کا جادو ہمارا پیچھا کرتے ہوئے شہر تک پہنچ چکا ہے۔ میرا سارا سکون ایک لمحے میں چکناچور ہو گیا۔ میں ہر وقت حارث کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتی۔ مجھے ڈر لگتا کہ اگر وہ مجھ سے دور ہوا تو کالا بابا اپنا انعام لے جائے گا۔ ایک صبح حارث نے کہا، زینی مجھے کل صبح ایک دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا، ایک بڑا سودا ہے۔ میں نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ نہیں حارث، تم نہیں جاؤ گے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے پیار سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ صرف ایک دن کی تو بات ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ حارث تمہیں کچھ نہیں پتا، تم خطرے میں ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو زینی؟ کون سا خطرہ؟ میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں۔ میں چپ رہی۔ میں اسے کالا بابا کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ یقین نہیں کرتا اور مجھے پاگل سمجھتا۔ میں نے اسے جانے دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے روک کر آخری بار گلے سے لگایا اور کہا کہ اپنا خیال رکھنا۔ وہ مسکرا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آخری دفعہ تھا جب میں اسے صحیح سلامت دیکھ رہی تھی۔ شام ہوئی، پھر رات ہوئی، وہ واپس نہیں آیا۔ میں نے مسلسل اسے فون کیا لیکن ہر دفعہ یہی آواز آئی، آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال مصروف ہے۔ میں نے ذیشان کو گلے سے لگا کر کہا، بیٹا تمہارے بابا بھی آئیں گے، مگر میرے دل کا خوف چیخ رہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اگلے دن بھی وہ نہیں آیا۔ میں نے مقامی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی۔ انسپکٹر نے کہا شاید وہ کہیں چلے گئے ہوں گے۔ گاڑی مل گئی ہے؟ کہاں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ جنگل کے قریب، شہر سے 20 کلومیٹر دور، ویران راستے پر۔ میں فوراً وہاں پہنچی۔ گاڑی پولیس لے جا چکی تھی۔ زمین پر کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ حارث کا موبائل فون تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور دل میں ایک وعدہ کیا کہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی کہ ذیشان کہاں ہے۔ میں تمہیں میرا بچہ نہیں لینے دوں گی۔ اگر تم نے حارث کو کچھ کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ میں گھر پہنچی۔ پوری رات بیٹے کو گلے لگا کر جاگتی رہی۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اکیلی نہیں لڑوں گی۔ مجھے ایسے شخص کی ضرورت تھی جو جادو اور جنات کی دنیا کو سمجھتا ہو۔ لیکن کون؟ میں ایک ان پڑھ عورت اس دنیا کے ماہر تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ اگلے صبح میں حارث کے آفس گئی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولنے لگی، ایک لمبی سیاہ برقع پوش عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، زینی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ آپ کون اور میرا نام کیسے جانتی ہے؟ وہ اندر آئی اور بولی، میں تمہاری کہانی بھی جانتی ہوں اور تمہارا خوف بھی۔ تم کالا بابا سے ڈر رہی ہو۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ خاتون مسکرائی۔ میرا نام زارا ہے۔ میں عمل کی دنیا کی ماہر ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، مدد؟ آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ مجھے مدد چاہیے؟ وہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، تمہارے شوہر کو اغوا کیا گیا ہے، تمہارے شوہر کو قربانی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ میرے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ قربانی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پولیس کہتی ہے یہ گمشدگی ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ پولیس وہی دیکھتی ہے جو انہیں دکھایا جاتا ہے۔ میں تمہیں حقیقت بتاؤں گی۔ اگر تم میری بات سنو گی تو تمہارے شوہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک قربانی کا وقت نہ آئے، اور وقت تب آئے گا جب کالا بابا کا اصل ہدف کے سامنے ہوگا۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اصل ہدف؟
اس نے میری گود میں بیٹھے ذیشان کی طرف اشارہ کیا۔ یہی بچہ جسے تم 6 سالوں سے چھپا رہی ہو۔ میں نے غصے سے اسے ٹوکا اور جلدی سے نشان کو پیچھے چھپا لیا۔ باہر نکلو، یہ سب بکواس ہے، میرا بچہ کسی کا ہدف نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ گزرنے سے کسی کی قدر نہیں بدلے گی زینی، تم مجھے باہر نکال سکتی ہو مگر اپنی اندر کا ڈر کیسے نکالو گی؟ تم جانتی ہو کہ حارث کو صرف اس لیے اٹھایا گیا تاکہ تم ڈر کر بچے کو اس کے حوالے کر دو۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں کیا کروں؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، میں کالا بابا کے جنوں کو جانتی ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ سچ بولنا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورا۔ کیا میں اس پوری اسرار عورت پر بھروسہ کر سکتی تھی کہ یہ بھی کوئی چال تھی؟ پھر بھی میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس کی آنکھوں میں ایک شدید چمک آئی۔ ٹھیک ہے، تو تم نے جادو کروایا، مگر سوال یہ ہے کہ تم نے کس سے سودا کیا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کس سے؟ ظاہر ہے کالا بابا سے۔ اس عورت نے زور سے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں زینی، تم نے سودا صرف کسی جادوگر سے نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اس معاہدے کی بنیاد اپنے پہلے بچے پر رکھی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ زہرا نے مجھے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر گہرا تجسس تھا۔ تو مجھے بتاؤ، تمہارا پہلا بچہ کس کا ہے؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا سوال تھا؟ میں نے غصے سے کہا۔ مطلب وہ میرا اور حارث کا بیٹا ہے، میرے شوہر کا بیٹا۔ زہرا نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ میری آنکھوں میں دیکھا۔ یہی تمہارا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اگر وہ صرف حارث کا بیٹا ہوتا تو کالا بابا کو اس میں اتنی دلچسپی اور اتنا انٹرسٹ نہ ہوتا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ جادو میں کچھ اور بھی چھپا ہوگا؟ اس کا یہ سوال میرے دل پر کسی بوجھل پتھر کی طرح لگا۔ زہرا نے مزید کہا، تمہاری اولاد کی ڈیمانڈ کرنے کے پیچھے اس کی کوئی گہری وجہ ہوگی۔ کیا تم محسوس نہیں کیا کہ تمہارا بیٹا ذیشان باقی بچوں سے الگ ہے؟ میں نے خاموشی سے ذیشان کے بازو پر بنے کالے نشان کو دیکھا، اور واقعی وہ مختلف تھا۔ زہرا نے میری خاموشی کو قبول کیا اور اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ ٹھیک ہے، ہم ذیشان کی حفاظت کریں گے۔ پہلا کام ہمیں اسے ان کی نظر سے اوجھل کرنا ہوگا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں حارث تک پہنچانے کا راستہ دکھاؤں گی، مگر اس سے پہلے ہمیں ذیشان کو بچانا ہوگا۔ میری ہر امید اب اس پر اسرار عورت سے جڑی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا کہ بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ زہرا نے میری جانب دیکھا اور اس کے لبوں پر سنجیدگی تھی۔ پہلے یہ گھر چھوڑنا ہوگا، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ کالا بابا نے تمہارے فرار کو سمجھ لیا ہوگا۔ میں نے ذیشان کو گلے سے لگایا۔ کہاں جائیں گے؟ زہرا نے کہا، میرے پاس ایک خفیہ ٹھکانہ ہے، وہیں چلتے ہیں۔ میں نے جلدی سے ذیشان کا جو سامان تھا ایک بیگ میں ڈالا۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے صرف میرا بیٹا تھا۔ ہم نے آفس اور گھر کو اسی حال میں چھوڑا اور زہرا کی رہنمائی میں شہر کے ویران کنارے کی جانب چل پڑے۔ زہرا نے پرانے شکستہ مکان کا دروازہ کھولا اور کہا، کوئی بھی یہاں تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ ہم تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں چاروں جانب دھاگے اور پرانے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ہم نے رات وہیں گزاری۔ رات کو جب میں سو رہی تھی تو اچانک میرے بچے کی جگہ بستر خالی ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے ہلکے سے چیخ ماری اور کہا، ذیشان! ذیشان کہاں ہے؟ زہرا فوراً آئی۔ کیا ہوا؟ ذیشان بستر پر نہیں ہے، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہم نے پورے تہہ خانے میں اسے تلاش کیا، کوئی راستہ باہر جانے کا بھی نہیں تھا۔ میں دیوانہ وار دیواروں کو پیٹنے لگی۔ میرا بیٹا وہ اسے لے گیا۔ زہرا نے مجھے تسلی دی۔ زینی، رک جاؤ، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ یہیں کہیں ہوگا۔ میرے گھر میں کوئی غیر نہیں گھس سکتا۔ میں ذیشان کو ڈھونڈتی ہوں۔ زہرا فوراً تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھی اور میرے سامنے دروازہ کھول کر اوپر چلی گئی۔ اس نے کہا، تم یہیں انتظار کرو، میں اسے واپس لاتی ہوں۔ میں وہیں تہہ خانے کے بستر پر بے بسی سے بیٹھ گئی۔ میری نظر سیڑھیوں پر جمی تھی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے تو میں نے انتظار کیا، مگر زہرا واپس نہیں آئی۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ میرے دل میں شدید بے چینی پیدا ہونے لگی۔ پھر مجھے کسی بڑے دھوکے کا اندیشہ ہونے لگا۔ زہرا کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھی، تہہ خانے کے اندرونی دروازے تک پہنچی۔ میں نے دروازے کے کنارے کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ زور لگایا اور پھر تیسری دفعہ پوری قوت سے دھکا دیا۔ دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے چلا کر کہا، زہرا دروازہ کھولو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پاگلوں کی طرح دروازے کو پیٹا اور اندر لگے تالے کو ٹٹولا، لیکن تالا باہر سے لگا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں خوفناک خیال آیا، ظاہر ہے مجھے یہاں قید کر دیا گیا، وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں دروازے پر بیٹھ گئی۔ غصے اور دھوکے نے میرے ہوش اڑا دیے۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں ایک ان پڑھ عورت تھی، لیکن میں بہت محنت اور مزدوری کرتی رہی تھی۔ مجھے اپنے بچپن کی غربت کا خیال آیا۔ میں نے اس غربت سے چھٹکارا پانے کے لیے جنگ لڑی تھی۔ میں نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور شکستہ حال دروازے کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے کندھے کو اسے ٹکرایا۔ پہلی دفعہ ٹکرانے سے مجھے شدید درد ہوا اور میرا کندھا دکھا۔ میں نے دانت درد سے پیس لیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں روئی نہیں۔
میں نے اپنے اندر کی ساری نفرت، ڈر اور ذیشان کے لیے اپنی ساری محبت کو جمع کیا اور دوسری دفعہ پوری طاقت سے حملہ کیا۔ تیسری دفعہ میں نے اپنے پورے جسم کی طاقت، جسے میں نے ساری عمر مزدوری کر کے بنایا تھا، اس پر لگا دی۔ ایک زوردار دروازہ تہہ خانے سے نکل آیا۔ میرے کپڑے بری طرح سے پھٹ چکے تھے، میرا جسم جگہ جگہ سے چھل چکا تھا، لیکن میرے دل میں اب ڈر نہیں بلکہ ایک جنونی ارادہ تھا۔ میں نے وہاں سے نکل کر سیدھا مقامی پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ میری حالت خراب تھی۔ پولیس اسٹیشن میں نے انسپیکٹر کے سامنے اپنا سارا سچ اگل دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کس طرح دولت کے لیے کالا بابا نامی عامل سے سودا کیا، ذیشان کو جنم دیا اور پھر بھاگ نکلی، اور پھر زارا نامی عورت نے خود کو مددگار ظاہر کر کے مجھے قید کیا۔ انسپیکٹر نے سارا قصہ سنا۔ اس کا چہرہ پہلے شک، پھر الجھن اور آخر میں شدید پریشانی کا شکار ہو گیا۔ انسپیکٹر نے مایوسی سے اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ بی بی، اب یہ کیا کہانی سنا رہی ہیں؟ عامل، جادو، معاہدہ؟ آپ کو لگتا ہے ہم ان باتوں پر یقین کریں گے؟ میں نے کہا، یہ سچ ہے، آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ میرا شوہر غائب ہے اور میرا بیٹا خطرے میں ہے۔ وہ عورت زارا کالا بابا کے لیے کام کر رہی ہے۔ میری سچائی اور جنون نے انسپیکٹر کو ہلا دیا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم قانون کے تحت کارروائی کریں گے۔ اس نے اپنے سینئر آفیسر کو کال کیا اور احتیاط سے ساری صورتحال بتائی۔ انسپیکٹر نے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ بی بی، آپ نے خود ہی اپنے بیٹے اور شوہر کو اس خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ کہانی سچ ہے تو یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ جب تک ہم اس تک پہنچے وہ انہیں نقصان نہ پہنچا چکا ہو۔ پھر ہم پولیس کے ساتھ واپس زارا کے اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچے۔ پولیس نے پورے مکان کی تلاشی لی۔ زارا جا چکی تھی۔ تہہ خانے میں انہیں تفتیش کے دوران ایک کونے میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا تھیلا ملا۔ تھیلے میں کچھ پرانے خطوط اور کاغذات تھے۔ انسپیکٹر نے کاغذات غور سے دیکھے اور میرے سامنے لہرا دیے۔ یہ لے بی بی، ہم نے اس زارا کا اصلی گھر ڈھونڈ لیا ہے اور یہ آپ کے اپنے شہر کا ایڈریس ہے جہاں سے آپ فرار ہوئی تھی۔ یہ سن کر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ زہرا کا اصل گھر میرے اپنے شہر میں تھا جہاں میں حارث کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں چھپی ہوئی تھی، اور سب سے اہم، ذیشان اب وہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے انسپیکٹر سے التجا کی، مجھے ابھی جانا ہے، میرا بیٹا وہاں خطرے میں ہے۔ ہم نے پوری رات کا سفر طے کیا۔ مجھے لگا جیسے میں فرار کے بعد ایک نئے خوف کے ساتھ ایک دفعہ پھر اپنے پرانے شہر کی طرف جا رہی ہوں، اور صبح ہم اس پتے پر پہنچ کے جو اس علاقے میں واقع تھا، یہ وہی جگہ تھی جہاں کالا بابا کی شکستہ جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ کالا بابا نے جھونپڑی کو چھوڑ کر یہاں ایک عالیشان عمارت بنا لی تھی۔ وہ ابھی اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ انسپیکٹر نے گاڑی روکی اور اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا، ہمیں فوراً اندر جانا ہے۔ وہ ابھی اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ انسپیکٹر نے گاڑی روکی اور اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا، ہمیں فوراً اندر جانا ہے۔ کسی بھی عام تلاشی یا وارنٹ کا انتظار نہیں کر سکتے، وقت کم ہے اور معاملہ سنجیدہ ہے۔ پولیس بنا کسی اجازت کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ عمارت کے بیچوں بیچ ایک بڑا ہال تھا جہاں کالا بابا نے اپنا عمل کا کاروبار جاری رکھا ہوا تھا۔ وہاں بہت سارے لوگ اس کے سامنے اپنی پریشانیاں لے کر بیٹھے تھے۔ وہ لوگ امیر بھی تھے اور غریب بھی۔ کالا بابا شانہ انداز میں کونچے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے دھوئیں چل رہی تھی اور وہ کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ میری نظر فوراً کالا بابا سے ہٹ کر اس عورت پر پڑی جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ سامنے زارا میرے بیٹے ذیشان کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ ذیشان کا چہرہ پریشان تھا اور وہ زارا کی گردن میں چپکا ہوا تھا۔ میں نے چلا کر اشارہ کیا، وہ رہی زارا، میرا بیٹا اس کے پاس ہے۔ زارا نے جیسے ہی پولیس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی اور وہ اندر ایک دروازے کی طرف بھاگی، مگر ایک اہلکار نے جلدی سے اس کے قریب جا کر اسے مضبوطی سے پکڑا اور سختی سے کہا، رک جاؤ، اب بھاگ نہیں سکتی۔ وہاں موجود لوگوں میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی پریشانی چھوڑ کر پولیس کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ کالا بابا اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے پولیس کو دیکھا اور بلند آواز میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں غصہ اور جنونی طاقت تھی، مگر یہ سب بیکار تھا۔ انسپیکٹر نے اپنے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ دونوں لپک کر کالا بابا کی طرف بڑھے اور اسے گھسیٹ کر اس کے تخت سے نیچے اتار لیا گیا۔ کالا بابا جتنا بھی چیخ کر منتر پڑھتا، وہاں وہ سب بے سود تھا، وہ گرفتار ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی طرف دوڑی۔ زارا قابو میں تھی اور اسے پولیس کی ہتھکڑی لگ چکی تھی۔ ذیشان نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ میری طرف لپکا اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ذیشان کو میرے حوالے کر دیا گیا۔ کالا بابا اور زارا دونوں سلاخوں کے پیچھے جا چکے تھے۔ میری جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کالا بابا کو ہرا دیا تھا، میں نے ذیشان کو بچا لیا تھا، لیکن افسوس کہ حارث میرا محبوب شوہر اس سب میں مجھ سے جدا ہو گیا۔ پولیس کو اس کی لاش جنگل کے قریب ایک گڑھے میں ملی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی جان کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے گیا۔ میں نے روتے ہوئے ذیشان کو سینے سے لگایا۔ میرے دل میں شدت سے احساس ہوا کہ جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ غلط راستہ چنا تھا، آج اسی راستے پر میں اپنا سب سے قیمتی رشتہ کھو چکی تھی۔ حارث کی محبت نے مجھے بچایا، مگر میرے لالچ اور دھوکے نے اسے لے ڈوبا۔
مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں واپس حارث کے گھر جاتی، جہاں اس کی ماں اور باپ کے رشتہ دار مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے، اور جہاں مجھے اس بات کا سامنا کرنا پڑتا کہ میں نے حارث کے خاندان کا نام کس طرح خراب کیا۔ اس سے میں نے بیٹے کے ساتھ گمنامی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و مسکانیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔